شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آپ کے اوپر یہ بے تحاشا بڑا انعام ہے کہ ساری خلقت کو ایک بہت بڑی عبادت یہ دی ہے کہ حضور پر درود پڑھے، حضور کے لیے دعا کرے۔ اس تصور کے ساتھ، ایک تو یہ تصور کہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم یہ زبان پر لائیں۔ سچی بات ہے کہ کوئی عاشق جو ہے نا، جب یہ کہہ رہا ہو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اپنی حیثیت سے بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بڑی جسارت کر رہا ہوں، لیکن اللہ کا حکم ہے، ثواب ہے، اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور بہت بڑے اس کے اوپر انعامات ہیں۔ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے جو روئے ہیں، آنے والوں کے لیے جو فکر فرمائی ہے، ان تک دین پہنچانے کے لیے صحابہ کی تربیت اور جو مشقت فرمائی ہے، اور ان کو اللہ جل شانہ کے غیظ و غضب سے اور نافرمانی سے بچانے کے لیے جو آپ نے کاوش فرمائی ہے، اور دین کے اندر ہمارے لیے جو سہولتیں پیدا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ سے منوا کر کے یہ لوگ یہ چیز نہیں کر پائیں گے نرمی، جیسے نمازیں کم کروائیں۔ آج 5 نمازیں نہ پڑھ پانے والے 50 نمازیں کیسے پڑھتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بارگاہ الہی میں حاضر نہ ہوتے؟ تو اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی، کتنی چیزیں ایسی، اپنی امت کے کمزور طبقات کے اوپر جو رحم فرمایا، آخر تک ان کی جو فکر فرمائی، وفات کے وقت میں پھر فرمایا کہ دیکھو جن چیزوں کی نماز کا خیال رکھنا، کہ نماز یعنی بغیر نماز کے اگر اللہ کی بارگاہ میں آئے تو ناکام آؤ گے، وہاں پھر تمہیں کامیابی کا رستہ نظر نہیں آئے گا۔ تو نماز کی تاکید فرمائی، اور جو سب سے کمزور پسماندہ طبقہ تھا غلاموں کا، فرمایا کہ غلاموں کا خیال رکھیں۔ غلاموں پر ظلم ہوتا تھا، جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا، باندھ کر رکھے جاتے تھے، بہت ہی نہ ہونے کے برابر کھانا کھلایا جاتا تھا، کپڑے نہیں پہنائے جاتے تھے، انسانوں جیسا ان کے ساتھ رحم دلی کا کوئی معاملہ نہیں کرتا تھا۔ فرمایا ان کا خیال رکھنا۔ بار بار پہلے فرما چکے تھے جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، اور جہاں تک ہو سکے ان کی آزادی کے اوپر کتنے انعامات رکھے، کتنے موقعوں کے اوپر کہا کہ آزاد کرو، کفارہ ہے غلام آزاد کرو، یہ موقع ہے غلام آزاد کرو، مختلف موقعوں پر ان کو آزادیوں کے پروانے دینے پر اتنے انعامات کہ صحابہ کا بڑا مشغلہ تھا پیسے کمانا، اور ان پیسوں سے پھر غلاموں کو آزاد کرنا، خرید کر غلام آزاد کیا کرتے۔ تو یہ کمزوروں کے لیے جو آپ کی کیفیت، عورتوں کے بارے میں آپ کا ارشاد، جس طبقے پر ظلم ہوتا دیکھا آپ نے، یتیموں پر ظلم دیکھا، یتیموں کے بارے میں کیسے کیسے ارشادات فرمائے، عورتوں پر ظلم ہوتے دیکھا، عورتوں کی کیسی کیا کیا احکام بیان فرمائے، دلجوئی کرنے کے، خیال رکھنے کے، اچھا رہنے کے۔ آپ سنیں تو صحیح حدیث میں اس بارے میں کیا کیا کچھ آیا، اور اس کو بڑے بڑے ثواب کے کاموں کے ساتھ اس کو جوڑا۔ کمزور جو نظر آئے، بچے کمزور نظر آئے ان کے بارے میں، بوڑھے کمزور نظر آئے، فرمایا کہ وہ ہم میں ہی نہیں ہے جو بچوں کے اوپر رحم نہ کرے، جو بوڑھوں کی عزت نہ کرے، توقیر نہ کرے، وہ اس کی ہم سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی ہماری تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کا جو اس سے آپ ان کے دل کے رحم کا اندازہ لگائیں کہ امت کے ہر کمزور ترین، جس کی میری اسی لیے اماں خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے آپ ہوتے، آپ جس کا کوئی نہیں ہوتا، جس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، جس کا رشتہ دار کوئی نہیں ہوتا، جس کا لحاظ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ اس کے ہوتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، اس کی سارے بوجھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہوتی ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ کا مال اس کا ہوتا ہے، جس کے پاس معدوم، عدم ہی عدم، وجود نہ ہو کسی چیز کا، آپ کی کمائی اس کے لیے ہوتا ہے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ۔ تو یہ جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا استحضار کرتا ہے تو پھر درود میں ایک عجیب جان آ جاتی ہے، ایسے دل کی گہرائیوں سے بندہ کہتا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ وہ اس کہنے میں اور ایسے
بس رواں رواں پڑھ لینے میں بغیر کسی تصور کے ان دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا آپ بتائیں؟ اس مراقبے کے ساتھ یہ جو میں نے آپ کے سامنے گزارش رکھی، یہ 1 سیکنڈ کے کچھ حصوں کے اندر سارا کچھ ہو سکتا ہے جب آپ کی عادت ہو جائے گی. یہ نہیں کہ میں تو لمبا بیان کر رہا ہوں ایک آپ کے سامنے اس پورے منظر کو رکھنے کے لیے، لیکن اگر آپ اس کی عادت بنا لیں گے اس مراقبے کی، تو یہ آپ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت کے اندر اس ساری چیزوں کو اپنے دل میں تازہ، ذہن میں تازہ کر لیں گے. اور اس کو تازہ کر کے آپ ہر دفعہ کہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، تو آپ کو بہت طرح کا اس کا لطف آئے گا. یہ ذکر اس لیے کہا جاتا ہے، آپ اس طرح کریں، یہ ذکر دوا ہے دل کی اور غذا ہے دل کی. یہ دل کی گناہوں کے ذریعے جس دل کو ہم نے خراب کر دیا ہے، زخمی اور لاچار کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، بے نور کر دیا ہے، یہ اس طریقے سے جب بندہ ذکر کرتا ہے تو گویا اس دل کو پر مرہم لگ رہا ہے، اور اس میں جو کمزوری اور ضعف آ گیا اس سے گویا کہ طاقت مل رہی ہے، قوی ہو رہا ہے. اب جب وہ قوی ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ قوی ہوگا تو 3 کام کرے گا. ایک ہی کہ قوی دل کے اندر، طاقتور دل کے اندر سب سے پہلے جو چیز بحال ہوتی ہے وہ اس کی بینائی بحال ہوتی ہے. آنکھیں اس کی جو ہم نے پھوڑ دی تھی گناہوں کی وجہ سے، وہ بینائی بحال ہو گئی. جب بینائی بحال ہو جاتی ہے تو وہ دل اللہ جل شانہ کی ان قدرتوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت دیکھنا شروع کر دیتا ہے. شان اللہ کی اس کو نظر آنے لگتی ہے، اس کو نظر آتا ہے حالات اور واقعات سے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو کی راہیں دیکھنا شروع کرتا ہے. اپنے ساتھ معاملات کے اندر وہ دیکھنے لگتا ہے کہ اللہ جل شانہ کیسے مجھے چلا رہے ہیں، اللہ جل شانہ نے کیسے میرے گرد حفاظتی حصار کھڑے کیے ہیں، اللہ پاک نے کیسے مجھے کتنی بڑی بڑی چیزوں سے بچایا، کتنے بڑے بڑے نقصانات سے بچایا، صدمات سے بچایا. اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھے اچھے لوگ عطا کیے، اچھی صحبتیں عطا کی، مخلص لوگ عطا کیے، اچھا خاندان عطا کیا. پھر یہ اللہ کی نعمتوں کو بس سوچتا چلا جاتا ہے اور شکر گزاری بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. ہر چیز میں اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں شکر کیسے ادا کروں. اس شکر کو نہ ادا کر سکنے کی وجہ سے تاریخ کے اندر بڑے بڑے بزرگوں کے اوپر جذب طاری ہوا ہے، مجذوب ہو گئے، اس کی دماغ کا فیوز اڑ گئے اس بے بسی کے عالم میں کہ اللہ تیرا شکر کیسے ادا. اور یہ جو درویشوں کا رقص ہے، جو ظاہر اگر حالت صحیح ہو تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو بے خود ہو کر جو رقص ہے جس کے اندر انسان مکلف ہی نہیں ہوتا، وہ اصل میں کیفیت شکر سے مستفاد ہے. کہتے تھے کہ جب ان پر بہت کیفیت رقص، کیفیت شکر طاری ہو جاتی تھی، ان کو سمجھ نہیں آتا تھا ہم کیا کریں. دیوانہ وار سجدے کرنا اور بعض اوقات اسی کے اندر اچھل کود کرنا، جیسے کسی کا دماغ اس وقت کام کرنا چھوڑ دے. تو پھر اگر وہ کوئی جان بوجھ کر تکلفاً کر رہا ہے تب تو اس پہ شرعی حکم لگے گا، لیکن وہ بعض اوقات اپنی حالت میں ہی نہیں ہوتا، بے خودی کی حالت میں ہوتا. شکر کی کیفیت انسان پر ایسی طاری ہو جاتی ہے. یہ باقی وقت کم ہے، باقی اس کا ذکر نہیں کرتا تیسرے کلمے کا اور پہلے کلمے کا. یہ انہی استحضار کے ساتھ اگر آپ صرف یہ تسبیحات کرتے ہیں، اس پر آپ سوچیں کہ اس پر جو کچھ انسان کو ملتا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ صرف یہ مسنون تسبیحات جو 4 تسبیحات ہیں، استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ، اسی پر لوگوں کا سلوک پورا ہو جاتا ہے. بعض لوگوں، سب لوگوں کا نہیں، بعض لوگوں. اس کے بعد اگر وہ ذکر بالجہر ان کو نہ بھی کرایا جائے، مراقبات نہ بھی کرائے جائیں، اور اگلے سارے ذکر خفی اور دیگر چیزیں نہ بھی کرائی جائیں، یہی تسبیحات ان کو وہ فائدہ دیتی ہیں بعض لوگوں کو کہ ان کا سلوک اس میں پورا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نسبت اور یاداشت ان کو حاصل ہو جاتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ذکر کی کتنے درجات ہیں، ذکر کرنے کے کتنے طریقے ہیں، اور کتنے اس کے مختلف نتائج ہیں. کتنی توجہ سے کیا جائے تو کیا نتیجہ ہے، بے توجہی سے کیا جائے فائدہ تب بھی ملتا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ اب آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ اگر بے توجہی سے کرنا ہے تو نہ کرنا بہتر ہوگا. جتنی بھی بے توجہی سے کیا جائے، نہ کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے. نہ کرنا، اللہ ہمیں ہماری حالت ٹھیک کر دے، نہ کرنا تو دل کے اوپر مہر کی علامت ہے. بے توفیقی کی آخری حد ہے کہ اس زبان کو اور اس دل کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت نہیں. اللہ کو یاد کرنے کی اہمیت اس کے دل میں نہیں.
اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی توفیق ہی اس کو نہیں ہے. یہ کوئی معمولی بے توفیقی تو نہیں, یہ کوئی معمولی انسان کے لیے محرومی تو نہیں, معمولی. اس لیے ایک تو اس چیز سے دل زندہ ہوتا ہے.